وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. جب کہا اللہ نے عیسیٰ جو بیٹے تھے مریم کے أنت قلت للناس اتخذوني، کیا تو نے کہا تھا للناس لوگوں کو اتخذونی کہ بناؤ مجھے یعنی عیسیٰ کو و امیہ اور میری ماں کو الہینی اللہ کے علاوہ دو معبود. قال سبحانک، حضرت عیسیٰ جواب دیں گے سبحانک اے اللہ تیری ذات پاک ہے. ما یکون لی، میں کس طرح کہہ سکتا ہوں ان اقولا ایسی بات جو مجھے حق ہی نہیں. ان کنت قلتہ، اگر یہ بات میں نے کہی ہے فقط علمت، تیرے علم میں ہے. تعلم ما فی نفسی، جو میرے نفس میں ہے اس کو بھی تو جانتا ہے. ولا اعلم ما فی نفسی کا، جو تیرے علم میں ہے میں اس کو نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب، بے شک تو غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے. ما قلت لهم، اے میرے رب میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی الا ما امرتنی، جس کا مجھے حکم ہی نہیں. میں نے تو وہ بات کہی ہے جو تو نے مجھے حکم دیا. وہ کیا تھا؟ ان اعبد اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو. کون سا اللہ؟ ربی، جس نے مجھے پیدا کیا، اور ربکم، اور تمہیں پیدا کیا. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، ہاں یہ بات ہے جب تک تو میں زندہ تھا ان میں موجود تھا. اس کے بارے میں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ فلاں فلاں درست راستے پر تھے، صراط مستقیم پر تھے. فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، پس تو ہی ان کا نگہبان ہے. وانت علی کل شیء شہید، بے شک تم ہر چیز پر گواہ ہے. ان تعذبہم، اگر تو ان کو عذاب دے فإنہم عبادک، پھر بھی یہ تیرے بندے ہیں. وإن تغفر لهم، اگر تو ان کو معاف کر دے، بے شک انک انت العزیز الحکیم، تو ہی غالب حکمتوں والا ہے. صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستو بزرگوں، بس یہ آیات کل رات کو تراویح میں پڑھی تو خیال آیا کہ اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کی جائیں. میرے محترم دوست بزرگوں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر، جن کا مقام مرتبہ کتنا اعلیٰ کہ میرے محبوب سے سیکنڈ لاسٹ نبی ہے، کہ جن کو اللہ رب العزت نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق؟ ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے. قرب قیامت کے نزدیک یہ آئیں گے میرے محبوب کے امتی بن کر. کیا بن کر؟ امتی بن کر آئیں گے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دین کی ترویج کریں گے، اپنے دین کی ترویج نہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترویج کریں گے اور دجال کو قتل کریں گے. اب دوستو بات یہ ہے کہ آج میں اور آپ جس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے دلوں میں، ہمارے خیالات میں، ہمارے عمل سے بھی یہ بات ظاہر ہی نہیں کہ ہمیں بھی کل کو پوچھ ہوگی. کل کو پوچھ ہوگی، اس چیز کا کوئی ہمیں استحضار نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے. ہم صبح و شام دن و رات گزار رہے ہیں بالکل غفلت والی زندگی. یہ ہمارے کھانے میں یہ بات ہے ہی نہیں سرے سے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، مرنے کے بعد بھی سوال و جواب ہے، مرنے کے بعد بھی اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے کیے کا جواب دینا ہے. جو میں نے کام کیا ہے اس کا اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے. زندگی کہاں گزاری، علم پر کیا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا.
تمہیں زندگی ملی تھی کیسی گزاری؟ یہ 4 سوال حدیث میں آتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا قدم اس وقت تک ہل نہیں سکے گا، زمین پکڑ کر رکھے گی کہ جب تک ان 4 سوالوں کا جواب کوئی دے نہ۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، آج ہماری بالکل غفلت والی زندگی ہے کہ ہمیں ذرا بھی پرواہ نہیں، ذرا بھی ہمیں خیال نہیں کہ یہ 4 دن کی زندگی گزر جائے گی، جیسی کیسی گزر جائے گی۔ آیا ہمارے اس زندگی کے اندر جو ہم اعمال مرتب کر رہے ہیں، جو نامہ اعمال میں لکھوا رہے ہیں، آیا وہ اعمال جو ہماری کتاب کے اندر لکھے جا رہے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہم اس کا جواب دے سکیں؟ اور اب یہ آیات جو آپ نے جس کا ترجمہ سنا کہ یہ قصہ کن کا ہے، یہ واقعہ کن کا ہے، یہ مکالمہ کن کا ہے، کہ حضرت عیسیٰ جو بیٹے کس کے ہیں؟ مریم کے، ان کے متعلق اللہ کن سے پوچھ رہے ہیں؟ عیسیٰ سے خود پوچھ رہے ہیں، عیسیٰ تو بتلا۔ میرے محترم دوست بزرگ، اتنا بڑا نبی، اتنا اعلیٰ نبی، اللہ کا برگزیدہ، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی جو انبیاء ہوتے ہیں نا، یہ ساری کی ساری انسانیت سے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ساری کی ساری انسانیت کے چنے ہوئے لوگ، مجتبی، مصطفیٰ، چنے ہوئے لوگ، مقربین۔ اللہ ساری کائنات میں، ساری کی ساری انسانیت میں جو سب سے اعلیٰ عرفہ مقام اور مرتبے والے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو کیا بناتا ہے؟ نبی۔ اور جو اعلیٰ لوگ ہیں، اللہ ان سے یہ سوال کر رہا ہے۔ تو دوستو، میں اور آپ کس بات کی ہوئی ہے؟ کیا مجھ سے سوال نہیں ہوگا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا، عیسیٰ بتلا تیری زندگی کیسے گزری؟ آج جو معاشرے کے اندر بدامنی تھی، معاشرے کے اندر میری ذات کو چھوڑ کر غیروں کو پکارا جا رہا تھا، بتا یہ تیری تعلیم تھی، تو نے کہا تھا مجھے پکارو، تو نے کہا تھا میری ماں کو پکارو۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، میں اور آپ ذرا غور تو کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ سوال کر رہا ہے۔ اور اس سے پہلے آیات یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ جمع کریں گے سب رسولوں کو۔ اس سے پہلے رکوع میں کیا ہے؟ اللہ سارے نبیوں کو جمع کریں گے کہ بتلاؤ تم نے دنیا میں کیا کیا تھا؟ اتنی بدامنی، اتنے حالات خراب، کیا کیا تم نے دنیا میں جا کر؟ تمہاری ڈیوٹی کیا تھی؟ تمہیں کس لیے بھیجا تھا؟ میرے محترم دوست بزرگوں، جب نبیوں سے یہ سوال ہے ان کی ذمہ داری کے متعلق، کیا میری ذمہ داری کوئی نہیں؟ آپ کی ذمہ داری کوئی نہیں؟ ان سے نہیں پوچھا جائے گا؟ دوستو، یہ آیات بندہ جب پڑھے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ یہ سوال کرے گا نا تو ان کے بال کھڑے ہو جائیں گے، ان کے نیچے سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا۔ 500 سال تک، حدیث میں آتا ہے، روح المعانی کے اندر لکھا ہے کہ 500 سال تک ان کو سکتا رہے گا، بول نہیں سکیں گے۔ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو میں اور آپ ذرا غور کریں کہ جن کی خیالات میں بھی اس کا ذہن میں بھی یہ بات نہیں کہ ہم سے بھی اللہ نے سوال کرنا ہے، یہ تو ان کے متعلق ہے جن کی زندگی ہی اللہ کی تعلیمات کے اندر گزری ہے، اللہ کی تعلیمات کے اندر گزری ہے، جنہوں نے کی صبح و شام، دن اور رات صرف اور صرف اللہ کے توحید کے لیے گزاری ہے، لوگوں کی تبلیغ کی ہے، لوگوں کو دین بتلایا ہے۔ یہ ان کا متعلق سوال ہے کہ 500 سال تک جب اللہ نے ان سے سوال کیا نا، بتلا عیسیٰ تو نے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو الہ بناؤ، تم نے کیا ان کو تعلیم دی، کیا بتلایا، کیا دعوت دی، کیا پروگرام بتلایا، کیا مشن دیا تھا؟ 500 سال تک حدیث میں روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول نہیں سکے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، میں اور آپ آج کیسی غفلت والی ہماری زندگی، ہمیں پتہ ہی نہیں، صبح و شام، دن اور رات گزرتے جا رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں ہمیں کوئی خبر نہیں، ہمارا راستہ کون سا ہے ہمیں کوئی خبر نہیں، ہماری منزل مقصود کیا ہے ہمیں کوئی خبر نہیں۔ تو
دوستوں کم از کم اپنی زندگی گزارتے ہوئے اس بات کا تو خیال کرو کہ مجھ سے پوچھ ہوگی، میرے بول کی پوچھ ہوگی، میرے سننے کی پوچھ ہوگی، میرے دیکھنے کی پوچھ ہوگی، میرے چلنے کی پوچھ ہوگی، میرے پکڑنے کی پوچھ ہوگی، میرے خیالات کی پوچھ ہوگی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا اور وہ بول نہیں سکیں گے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، بال کھڑے ہو جائیں گے، ان کا خون نکلنا شروع ہو جائے گا پیشاب والے راستے سے، کہ اس سوال کی سخت، اس کا روب، اس کا خوف اتنا ہوگا کہ یا اللہ میری یہ تعلیم کہ میں تیرے خلاف لوگوں کو ابالوں، تیرے خلاف لوگوں کو دور کروں، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دوستو ہمارے موبائل کا جو استعمال ہے، آپ اسی سے بات ذہن میں آ گئی کیسا گندا استعمال ہو رہا ہے۔ یہ گواہی ہے موبائل ہماری، اس پہ جو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ دوستو کل قیامت والے دن اس کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ تو نے کتنی بے حیائی پھیلائی، کتنا گند بکا، کتنی فحش چیزیں تو نے ایڈ کر دی، جو قیامت تک کے لیے لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے اور تیرے لیے یہ گواہی کا ذریعہ بنے گی۔ کبھی میں نے سوچا آج کتنے یہ ٹک ٹاک پر موبائل استعمال کرنے والے جو واہیات، جو بے حیائی والے کام موبائل کے اندر بھر کے اس کو لوڈ کر رہے ہیں، کبھی بھی نہیں انہوں نے سوچا کہ جتنے جتنے لوگ وہ بے حیائی دیکھ رہے ہیں، بے پردگی دیکھ رہے ہیں، ہماری گندی گفتگو سن رہے ہیں، ہمارے گندے عمل دیکھ رہے ہیں، جو جو دیکھے گا وہ گواہ بنے گا۔ کہ جب دوستوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اپنے اس سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے تو میں اور آپ کہاں ہیں؟ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ باتیں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا استحضار کرنا ہو، ہمارے دل کے اندر یہ بات آئے زندگی گزارتے ہوئے کہ ہم نے قدم کہاں رکھنا ہے، ہم نے بول کون سے بولنے ہیں، ہم نے کس طرف نظر اٹھانی ہے، کس طرف نہیں اٹھانی، کیا چیز سننی ہے، کیا چیز نہیں سننی، اپنے دل کا محور اور مرکز کیا بنانا ہے۔ دوستو اس بات کو سوچ کر قدم پھونک کر رہ کر اپنی زندگی کو گزار۔ یہ دوستو آج تو مزے کی ہم زندگی گزار رہے ہیں، کیوں غفلت ہے، ذہن میں اس بات کا خیال ہی نہیں کل قیامت والے دن اٹھنا ہے، اپنے کیے کا جواب دینا ہے، اس کا تو ہمیں خیال ہی نہیں۔ کہ جب یہ خیال ہوگا کہ ہم نے کیے کا جواب دینا ہے تو پھر میرے محترم دوستوں بزرگوں ہم کبھی بھی ایسی حرکتیں، ایسی عمل نہیں کریں گے جس سے اللہ ناراض ہو۔ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا عیسیٰ بتلاؤ، پوچھنے والا کون ہے؟ ہمارا رب اللہ۔ یا عیسیٰ، اے عیسیٰ بتلاؤ، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو اتخذونی کہ بنا لو امی الہین من دون اللہ، مجھے بھی؟ آپ نے دیکھا یہ دو الہوں کا تصور عیسائیوں کے اندر عام ہے، وہ حضرت عیسیٰ کو بھی پکارتے ہیں، اس کی ماں مریم کو بھی پکارتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ام سلمہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے حبشہ میں دیکھا لوگوں نے کلیسوں کے اندر حضرت عیسیٰ کی تصویریں لگائی تھی اور ماں مریم کی تصویریں لگائی تھی، اس سے دعا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو میرے محبوب نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا خلق الشرع، یہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں، دنیا کے بدترین لوگ ہیں جو عیسیٰ کو پکارتے ہیں اور ماں مریم کو پکارتے ہیں، یہ انسانوں میں سے بدترین لوگ ہیں۔ آج بھی یہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا جاتا ہے، اس کی ماں کو پکارا جاتا ہے، تو اللہ سوال کرے گا عیسیٰ تو بتلا کہ یہ تعلیم تیری تھی، یہ دعوت تیری تھی، یہ پروگرام تیرا تھا، تو نے کہا تھا اس بات پر، اس عبادت پر جمع ہو جاؤ، اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، وہ کیا کہیں گے؟ قال سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تیری ذات سارے عیوب سے پاک، ساری کمیوں سے پاک، سارے شریکوں سے پاک، نائبوں سے پاک، وزیروں سے پاک،
تیری ذات تو ایسی ذات ہے، سبحان اللہ، کتنا پیارا بھی جو ہر نماز میں ہم جس میں ابتدا نماز کی کہاں سے ہوتی ہے؟ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا ہمسر کوئی نہیں، تیرا نائب کوئی نہیں، تیرے جیسا کوئی نہیں، تیرا مثل کوئی نہیں، تیری مثال کوئی نہیں۔ اے اللہ میں کس طرح کہہ سکتا ہوں ما یقول لی ان اقول ما لیس لی بحق، جس کا مجھے حق ہی نہیں۔ اے اللہ یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ یہ تو میرے تصورات میں بھی نہیں، میرے خیالات میں بھی نہیں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ ایسی بات وہ بھی تیری ذات کے متعلق جو سب سے بری چیز ہے کہ میں تیرے خلاف لوگوں کو ابھاروں، تیرے بدلے مقابل کسی کو بناؤں، یہ تو دعوت میری تھی ہی نہیں، یہ تو پروگرام میرا تھا ہی نہیں، یہ تو لوگوں نے خود ہی کر لی ہے، خود ہی بنا لی۔ مالی سلی بحق، اس چیز کا مجھے کوئی حق نہیں۔ ان کنت قلتہ، ہاں جو میں نے کہا ہے نا، جو بات میں نے کہی ہے، فقط علمت، وہ تیرے علم میں ہے، تجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، تو ہر چیز کو جاننے، تو دلوں کے بیتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ تعلم ما فی نفسی، جو میرے دل میں ہے نا تو اس کو بھی جانتا ہے۔ ولا اعلم ما فی نفسی، جو تیرے علم میں ہے میں اس کو جانتا نہیں۔ اللہ تیرا علم کتنا بڑا ہے، کتنا زیادہ ہے، مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں۔ لیکن انک انت علام الغیوب، تو غیبوں کے علم کو بھی جانتا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی، اے میرے رب ما قلت لهم، میں نے کچھ نہیں کہا مگر الا ما امرتنی، جو تو نے مجھے حکم دیا ہے۔ تو نے جو مجھے حکم دیا ہے نا، جس غرض کے لیے تو نے مجھے دنیا میں بھیجا، وہی کام میں نے کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کیا۔ وہ کام کیا تھا؟ ان اعبد اللہ، ایک اللہ کی بندگی کرنی ہے، بندگی ایک اللہ کی کرنی ہے۔ میں تو اس چیز کی دعوت دی ہے، لوگوں کو رشتہ تیری ذات سے جوڑا ہے، مخلوق کا رشتہ خالق سے جوڑا ہے، ان کو تیرے در کا سجدہ کرنے والا بنایا ہے، تیرے سے مانگنے والا بنایا ہے، تیرے سامنے حاجت برائیاں مشکل کشیاں کرنے والا بنایا ہے۔ اے اللہ میں نے تو یہ کام کیا ہے۔ وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، وہاں جب تک میں زندہ تھا میں کہہ سکتا ہوں کہ فلاں فلاں ایمان لائے۔ حدیث میں آتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، میرے محبوب نے فرمایا کہ جب قیامت والے دن مجھ سے بھی سوال ہوگا نا، یہ کون فرما رہے ہیں؟ آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم محبوب کبریا، جو اللہ کے محبوب ہے، وہ فرما رہے ہیں جب مجھ سے بھی سوال ہوگا نا، صحابہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کو پڑھتے ہوئے ان کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، فرمانے لگے کہ میں بھی یہی جواب دوں گا جو میرے بھائی عیسیٰ نے دیا تھا، میرے بھائی عیسیٰ نے دیا تھا کہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اے اللہ جب تک تو میں زندہ تھا، ابو بکر ایمان لائے، عمر ایمان لائے، علی عثمان ایمان لائے، طلحہ زبیر ایمان لائے، 1,24,000 کو 90 صحابہ ایمان لائے۔ یا اللہ ان کی تو میں گواہی دے سکتا ہوں، میں زندہ تھا، موجود تھا، ان کے درمیان تھا، مجھے پتا تھا کون کون ایمان لایا، مجھے یہ بھی پتا تھا جو ایمان نہیں لایا، عتبہ نہیں لایا، شیبہ نہیں لایا، ابو جہل نہیں لایا، ابو لہب نہیں لایا، یہ سارے کافر مشرکین مکہ ایمان نہیں لائے۔ اے اللہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں یہ ایماندار تھے، یہ بے ایمان تھے، لیکن فلما توفیتنی، اے اللہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا پھر مجھے کوئی خبر نہیں، پھر کوئی وانتا رقیب تو ہی ہے، جاننے والا تو ہی ہے، وانت علی کل شیء شہید، اور بے شک تو ہی ان کے اوپر گواہ ہے۔ میرے محترم دوست بزرگوں، مجھے اور آپ کو بھی اپنی زندگی کو اسی انداز سے گزارنا ہے، ایک ایک لمحہ اس بات کی خبر کے ساتھ گزارنا ہے۔ میرے یہ لمحات میرے پوچھنے کا ذریعہ ہے، میرے یہ بول میرے پوچھنے کا ذریعہ ہے، میری آنکھ میرے پوچھنے کا ذریعہ ہے۔ سورۃ یاسین میں کیا آتا ہے؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اللہ رب العزت زبان کو تالے لگا دے گے، یہ ہاتھ بولیں گے، یہ کان بولیں گے، یہ ناک بولے گا، یہ اعضاء بولیں گے کہ اس نے یا اللہ یہ حرکتیں کی ہیں، یہ حرکتیں کی ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، آخرت کی
استحضار کے ساتھ کہ یہ دین برپا ہوگا، یہ دین برپا ہوگا، یہ ہوگا، یقیناً ہوگا، اس استحضار کے ساتھ، اور یہ بھی بات ذہن میں ہو کہ قیامت والے دن مجھ سے پوچھ بھی ہوگی میرے عملوں کے متعلق۔ ایسی زندگی پھر دوستوں گزارنی ہے جب اللہ کی ذات کا استحضار ہو، قیامت کا استحضار ہو، اپنے کیے کے جواب کا استحضار ہو، پھر دوستوں زندگی گزرے گی، پھر ہمارے عمل درست ہوں گے، پھر ہم راہ راست پڑھیں گے، پھر ہم صراط مستقیم کے راستے کو اختیار کریں گے۔ تو دوستوں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ میں نے بھی، آپ بھی، اور اس ماہ مبارک ماہ رمضان کی پابند گھڑیوں سے اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ ہمارے عملوں کو درست کر دے، ہمیں آخرت کا یقین پیدا